Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। और इस साल का जो हमारा बेसिक क्रिसमस थीम है वो ये है, A Savior is born. कई दफ़ा जब लोगों से पूछा जाता है क्रिसमस का आपके लिए क्या मतलब है, क्या मकसद है और आप क्रिसमस के बारे में क्या कहते हैं, सो द मेन थीम इज द एसेंस इज अ सेवियर इज बॉर्न। हमारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और अगेन एंड अगेन हम इस एडवेंट सीजन में हम इस बात पे गौर करते रहेंगे, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। A savior is born. So the point is कि अगर निजात दहिंदा पैदा हुआ है तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी है और ज़रूरत है कि हम निजात पाएं, that we receive salvation. हम इस निजात से महरूम न रह जाएं, हम इस निजात से बाहर न रह जाएं, हम और इतने कामों में हम बिजी न रह जाएं कि हम सेलिब्रेशंस में और दुनिया की मसरूफियात में ऐसे हम खो न जाएं कि जो असल मकसद है यीशु मसीह के आने का कि हम निजात पाएं, हम उसको मिस कर। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील उसका दूसरा बाब और हम पहली 6 आयात की तिलावत करेंगे। और आज का जो हमारा पैगाम है उसका टाइटल है हाउ फार यू आर फ्रॉम जीसस। आप यीशु मसीह से कितने फासले पर हैं। हाउ फार यू आर फ्रॉम जीसस। सो ये एक पर्सनल मैसेज है, शख्सी पैगाम है हर एक के लिए कि हमें अपने आप को देखना है इस क्रिसमस सीजन में कि मैं खुदावंद के साथ कहाँ पे खड़ा हूँ, अपने ईमान में और अपनी क्रिश्चियन वॉक में वेयर डू आई स्टैंड। और इस होल क्रिसमस सीजन में हम इस बात पे फोकस करते रहेंगे, हमारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ, अ सेवियर इज बॉर्न अनटू अस। फरिश्ते का जो पैगाम है वो कदसा मरियम के लिए, चरवाहों के लिए और मुकद्दस यूसुफ के लिए वो बार बार यही था कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ। और हम इसको पढ़ेंगे और उर्दू में इस पैगाम का टाइटल है हम मसीह से कितने फासले पर हैं। मत्ती रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और पहली 6 वर्सेस। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु हेरोदीस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए
اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا و سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم ایک دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ بزرگ خداوند، ہم سب تیرے آگے جھکتے ہیں، اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو، اپنی قدرت کو ہم سب کے لیے نازل کر اور فردن فردن سب کو برکت دے۔ اے روح پاک، اس ساری عبادت پر تیرے چارج کو مانگ لیتے ہیں، اور اے خداوند تیرے فرشتے حفاظت و نگہبانی کرتے رہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اس پیسج میں جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، اور دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ مجوسی جو ہیں وہ ایک ستارے کو دیکھ کر یروشلم میں آتے ہیں، اور ستارہ جو ہے ان کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے بیت لحم تک پہنچتے ہیں۔ اور یہاں پر کتنے مجوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ کئی مجوسی۔ اور کئی کا مطلب کیا ہے کہ نمبر جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا ہے۔ دو بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہے کیونکہ کئی ہیں، جمع کا سیغہ ہے، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 12 مجوسی تھے، کچھ کا خیال ہے 3 مجوسی تھے۔ اس متی کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کئی مجوسی جو ہیں وہ پورب سے یروشلم میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے۔ یہاں پہ 2 شہروں کا ہم ذکر دیکھتے ہیں، یروشلم ہے اور بیت لحم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہاں پہ پیدا ہوئے؟ بیت لحم۔ اور مجوسی جو وہ کہاں پہ پہنچے؟ ابھی یروشلم میں پہنچے۔ انہیں خداوند کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے، بیکاز دے کم فرام اے فارن لینڈ، اور ایک ستارہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بائبل کی جو جغرافی ہے بائبل لینڈ کی یا بائبل کے جو واقعات ہیں وہ اپروکسیمیٹلی یروشلم کے 200 میل کے ڈایا میٹر میں جتنے بھی بائبل کے اہم واقعات ہیں اور ان کا جو ڈایا میٹر ہے جیوگرافیکلی وہ یروشلم کے 200 میل میں وہ واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یروشلم سے بیت لحم کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ جی اپروکسیمیٹلی 6 مائلز۔ کچھ لوگ 7 بھی کہتے ہیں، ڈفرنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً جو یروشلم سے بیت لحم کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 6 میل۔ اور ابھی مجوسی جو ہے وہ یروشلم میں آئے ہیں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اور ابھی وہ اپنے منزل سے کتنا دور ہے؟ 6 میل۔ انہیں ایک اور سفر کرنا ہے اور بیت لحم تک پہنچنا ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے تو وہ ایک چھوٹا سا آپ گاؤں کہہ لیں
یا شہر کہہ لیں, اور لٹل ٹاؤن آف بیتلہم, آئے چھوٹے شہر بیتلہم تو کیسا ہے خاموش. یہ گیت بھی جو ہے وہ کرسمس کا گایا جاتا ہے, کیرل ہے. سو اٹ واز اے لٹل ٹاؤن, یا ایک ولیج تھا. اور اپروکسیمیٹلی جس دور میں خدا یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہوئے, بیتلہم کی جو پاپولیشن تھی, آبادی تھی, زیادہ سے زیادہ کتنے گھر تھے؟ 200 فیملیز ایٹ دا موسٹ, تقریباً 200 گھر تھے. تو اس کا آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ پکچرائز کر سکیں. بہت بڑا شہر نہیں ہے, وہ بہت بڑا علاقہ نہیں ہے. یروشلم سے 6-7 میل کا فاصلہ ہے, اور تقریباً 200 فیملیز جو ہیں وہ وہاں پر رہتی ہیں. اور جب ہیرودیس یہ حکم دیتا ہے کہ بیتلہم کے جو اتنے 2 سال سے ایج سے چھوٹے بچے ہیں وہ سب جو قتل کر دیے جائیں, تو تقریباً کتنے بچے تھے جو قتل کیے گئے؟ اپروکسیمیٹلی جی 5, 6, 10, اس سے زیادہ بچے نہیں, کیونکہ ایک چھوٹا شہر ہے, اتنا پاپولیٹڈ نہیں ہے. لیکن اس شہر کی جو اہمیت ہے, خوبصورتی ہے بیتلہم کی. بیتلہم کا مطلب کیا ہے؟ بیت مینس گھر, لہم مینس روٹی, بریڈ, the house of bread. سو بیتلہم جو ہے اس کی جو وجہ شہرت تھی وہ یہ تھی کہ داؤد بادشاہ یہاں پر پیدا ہوئے. اور اب اس کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یہاں پر پیدا ہوا. آمین. اور جب ہم یسوع کی بات کرتے ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں, اور یسوع مسیح کی بطور نجات دہندہ ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں, تو اس پیدائش میں اتنی خوبصورتی ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ جو اپنے برتھ ڈیز ہیں وہ 1 دن یا 2 دن مناتے ہیں, لیکن مسیح کے برتھ ڈے میں اتنی قدرت ہے, پورا مہینہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, شان و شوکت سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, گھروں میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, بازاروں میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ سیلیبریشن پوری دنیا کو ایک میسج دیتی ہے, نجات دہندہ پیدا ہوا. آج کے دن دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. اور آپ کو کئی لوگ ایسے مسیحیت میں ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کرسمس نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو جب خدا دنیا میں آیا اور نجات دہندہ دنیا میں آیا اور خدا نے تجسم اختیار کیا, تو ہم اس کو کیوں نہ سیلیبریٹ کریں؟ ہاللیلویا. آئے ہم یسوع کے لیے زوردار کریں. کیونکہ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب کیسر اگسطس نے یہ حکم جاری کیا کہ اسم نویسی کی جائے, اور جو جیوز تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جا رہے تھے نام لکھوانے کے لیے. اور چونکہ یروشلم کے نزدیک بیتلہم ہے, اور جو داؤد کے قبیلے کے لوگ تھے, داؤد کی نسل کے لوگ تھے, وہ بیتلہم میں جا رہے تھے تاکہ اپنے آبائی شہروں میں نام لکھوائے جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں وہاں پہ کافی رش تھا, ہجوم تھا, مسافر تھے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. لوکا 2 باب اس کی پہلے 3 ورسز میں بھی ہم یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. سو بہت سے مسافر تھے اور رش تھا ان دنوں میں بیتلہم میں. اور اسی ٹائم فریم میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہیں وہ بھی بیتلہم میں جاتے ہیں تاکہ اپنے ٹیکسس کے لیے رومن لا کے مطابق اپنے نام وہاں پر لکھوائیں. اور اسی مومنٹ پہ خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے جو نبوتوں کے مطابق ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہوتی ہے. اور اس بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں
کہ ایسٹ سے مجوسی جو ہیں وہ یروشلم میں پہنچتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں پر پیدا ہوا ہے اور اس کو سجدہ کرنے کی. جب ہم مجوسیوں کی بات کرتے ہیں تو کئی سوال ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ان سوالات کو ہم ضرور دیکھیں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اور وہ چند ایک سوالات یہ ہیں کہ وہ مجوسی کون تھے اور وہ کہاں کہاں سے آئے تھے اور ان کا سفر کتنا لمبا تھا اور ان کی تعداد کتنی تھی، وہ ستارہ انہیں کب دکھائی دیا، کیسے دکھائی دیا، ان کی کیسے رہنمائی کرتا رہا، وہ ان کے آگے آگے کیسے چل رہا تھا، وہ ان کو ڈائریکشن کیسے دے رہا تھا، وہ ان کو لیڈ کیسے کر رہا تھا، اور وہ کیوں اس کے پیچھے چلے کہ وہ آ کر بادشاہوں کے بادشاہ کو اور جو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس کو سجدہ کرے. اور جب وہ یروشلم میں پہنچتے ہیں تو پورا شہر کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سے کویسچنز ہیں، لیکن سارے سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے جو جنم لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ہیرودیس سے آ کر یہ سوال پوچھا تو ہیرودیس کے پاس اس کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا. تیسری آیت میں لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھی اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو ہیرودیس اور پورا شہر سب لوگ گھبرا گئے، اور اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا تھا کہ ہیرودیس نے جو قوم کے لیڈرز تھے، the Jewish religious leaders، اور آگے مینشن کیا گیا سردار کاہن تھے اور فقی تھے، ان کو بلا کر پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ جو ایک سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائبل نے اس بات کو مینشن نہیں کیا ہے، اور شاید یہ ایسا ہوا بھی نہیں، کہ مجوسی جو ہیں ان کو ڈائریکشن دے دی گئی کہ میکا نبی کی معرفت کی نبوت ہے کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی، اور وہ بیت لحم کی طرف چلے، اور وہاں چرواہوں کو بھی فرشتے نظر آئے اور انہوں نے مسیح کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور وہ مسیح کو دیکھنے کے لیے چلے. تو چرواہے بھی مسیح کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور وہ مینشن کر دیا گیا، اور مجوسی بھی یسوع کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور وہ مینشن کر دیا گیا. لیکن قوم کے سردار اور قوم کے جو فقی تھے وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے نہیں، اگر کہیں گئے ہوتے تو وہ مینشن ہو جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں گئے. انہوں نے they knew all the prophecies and they had all the knowledge کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے اور مسیح کون ہے اور وہ نجات دہندہ ہے. اور مجوسیوں نے بھی آ کر ان سے یہی سوال کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سردار کاہن تھے اور جو شریعت کے عالم تھے اور جو فقی اور فریسی تھے وہ بیت لحم میں کیوں نہیں گئے کہ وہ جا کر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، جانیں اور اس کو سجدہ کریں. Why they were left behind. سو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان جوش لیڈرز کے بارے میں، یہودی جو رہنما تھے اور فقی تھے ان کے بارے میں بائبل اسکالرز یہ کہتے ہیں they were so close to Jesus but even then they missed Jesus. وہ یسوع مسیح کے اس قدر قریب تھے، نبوتوں سے واقف تھے، علم سے واقف تھے، سب باتوں سے واقف تھے. they were so close to Jesus. کتنا فاصلہ تھا؟ 6 میل کا فاصلہ تھا. اور جوش ٹریڈیشن کے مطابق تقریباً اگر وہ سن رائز سے سن سیٹ پیدل بھی سفر کرتے تو وہ یہ سفر جو ہے مکمل کر سکتے. It was 1 day's journey from Jerusalem to Bethlehem.
तकरीबन पैदल चलने वालों के लिए एक दिन का सफर था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये सफर किया। They were so close to Jesus, 6 miles away, 1 day's distance, and even then they missed Jesus Christ. और यही जो अलगनाक हालत है आज चर्च के बहुत से लोगों की है, और बहुत से लोगों की है जो अपने आप को मसीही कहते हैं, मसीही कहलवाते हैं, नामी मसीही हैं, वो मसीह के नजदीक हैं, लेकिन वो फिर भी मसीह को पाते नहीं हैं या पा नहीं पाएंगे। They will miss Jesus. और अभी हम देखें क्या वजह है कि ये जो कौम के सरदार हैं ये पैदल हम क्यों नहीं गए कि हम भी उस बच्चे को जाकर देखें जो बादशाह भी है और जो निजात दहिंदा भी है। और हम इन जो शरीयत के आलम हैं और जो ज्यूश लीडर्स हैं और जो फकी हैं उनकी तस्वीर में हम आज के चर्च की एक तस्वीर को दे सकते हैं। आज का जो कैंडस्ट चर्च है और जो मसीह से दूर एक चर्च है, हम उसकी तस्वीर दे सकते हैं। क्रिसमस सेलिब्रेशन में कोई बुराई नहीं है, आप क्रिसमस ट्रीज लगाएं, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। समटाइम्स सेलिब्रेशंस हम इस कदर करते हैं कि हमने जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए हम उसको इग्नोर कर दें। किसी जगह पे एक टैब्लो हो रहा था और उन्होंने जगह जगह लाइट्स लगाई और डिफरेंट मेंजर बनाई गई और बच्चा उसमें एक रखा गया और जगह जगह छोटे छोटे जो बल्ब थे उन्होंने लगाए चरवाहों के लिए कि उन्होंने आना है, वहां पे एक छोटा बल्ब था और डिफरेंट लाइट्स उन्होंने लगाई। तो सम और जिस बच्चे की ड्यूटी थी लाइट्स को ऑन ऑफ करने की, वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा जब वो सीन हो रहे थे और बात कभी मजूसी आ रहे हैं और कभी चरवाहे आ रहे हैं, कभी कोई और सीन है, तो छोटा बच्चा जो स्विच लाइट्स को कंट्रोल कर रहा था समहाउ वो कंफ्यूज हो गया, उसने सारी लाइट्स बंद कर दी। उसको कहा यह गया था कि सारी लाइट्स बंद कर देनी है, लेकिन जो चरनी के ऊपर रोशनी है वो बल्ब नहीं बंद करना, वो जलता रहे ताकि वो हाईलाइट हो जाए, वो फोकस्ड हो जाए। तब थोड़ी देर के लिए हॉल में खामोशी हो गई और सब वेट कर रहे थे कि वो बच्चा जो है वो लाइट ऑन कर दे। तो आखिरकार जब कुछ मोमेंट्स गुजर गए तो जो कंडक्ट कर रहा था वो सारे टैब्लो को या इवेंट को उसने कहा यू हैव स्विच्ड ऑफ जीसस, कि तुमने यीशु की जो रोशनी है वो बंद कर दी है। यानी इसको कहने का मतलब था कि जो चरनी में या उस मेंजर में लाइट है तुमने वो बंद कर दी, वो जलती रहने दी। सो यही आज के चर्च की हालत है कि हमने और बहुत सी बत्तियां जला दी हैं, लेकिन जो यीशु की रोशनी है हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया है। उन रोशनियों में, जो दुनिया की रोशनियों में यीशु की जो रोशनी है वो कहीं बुझा दी है हमने या वो मध्यम पड़ गई है। तो इन सारी सेलिब्रेशंस में जो हमने बात याद रखनी है, जो मेन बात है वही है वी मस्ट सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की पैदाइश निजात दहिंदे की पैदाइश है और खुदावंद का दुनिया में आना क्या है, और कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा का जिस्म इख्तियार करना है। जॉन जिसे अपनी गॉस्पेल में बयान करता है, God came on the earth in the form of flesh। खुदा दुनिया में निजात दहिंदे की शक्ल में, इंसानी शक्ल में इब्नियत को उसने इख्तियार किया और जिस्म की शक्ल में जाहिर हुआ। तो मजूसियों के बारे में हम एक जुमले में ये कह सकते हैं, they knew so little, they came so far and they gave so much। उनका नॉलेज बहुत कम था, वो बहुत दूर से आए थे और उन्हें बहुत बड़े बड़े हदिये दिए थे। उनके क्या हदिये थे? सोना, मोल, रुपा। और ज्यूश लीडर्स के बारे में ये कहा जा सकता है, they knew so much, they were so near and they did so little। उनके पास तमाम इल्म था
اور وہ اس قدر نزدیک تھے، صرف 6 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی مسیح کی خاطر یا اس کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ نہیں کیا، بہت کم کیا. They missed the Savior because of their attitude. اور انہوں نے ہسٹری کے گریٹسٹ مومنٹس کو مس کر دیا. یعنی تاریخ کے وہ بہترین لمحات جب دنیا کا نجات دہندہ، جب خدا تجسم اختیار کرتا ہے اور چرنی میں جنم لیتا ہے. اور کسی نے چرنی کے بارے میں کہا the road from the manger leads to the cross. اس چرنی کو، اس ایونٹ کو مس کیا جہاں پر دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے. اگر ہم آج یسوع سے دور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم صرف رسموں میں انوالو ہیں، ظاہری طور پر ہم مسیحی ہیں، تو اس کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں. اب یہودیوں کے پاس نالج کیا تھی، یا ان فقیوں کے پاس یا جوش لیڈرز تھے جو بیبلیکل پروفیسیز ہیں. ان میں سے صرف 9 جو ہیں میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، پیدائش 3 باب اس کی 15 میں. وہ شیم کے قبیلے میں سے آئے گا، پیدائش 9 باب اس کی 26 آئے. He would be the seed of Abraham. وہ ابراہیم کی نسل سے ہوگا، پیدائش 12 باب اس کی 1 آئے. وہ آئزک کی نسل سے ہوگا، پیدائش 20 باب اس کی 18 آئے. وہ یعقوب کے گھرانے میں سے آئے گا، پیدائش 28 باب اس کی 14 آئے. وہ یہودا کے قبیلے میں پیدا ہوگا، پیدائش 49 اس کی 10 آئے. وہ داؤد کی نسل میں سے پیدا ہوگا، دوسرا سیموئیل 7 باب اس کی 11 آئے. وہ کمواری سے پیدا ہوگا، یسایہ 7 باب اس کی 14 آئے. اور وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، میکا 5 باب اس کی 2 آئے. یہ ساری نالج، یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس تھی. اور جب ہیرودیس نے ان کو بلایا یہ جاننے کے لیے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، it took them seconds to tell him. انہیں کوئی تومار نہیں کھولنے پڑے، کوئی کتابیں نہیں کھولنی پڑی، ان کو زبانی یاد تھا. ہر جو مذہبی رہنما تھا یہودیوں کا، ان کو یہ نبوت زبانی یاد کروائی جاتی تھی. Before they were 14 years old, ان کی فنگر ٹپس پہ یہ ساری باتیں موجود تھیں. مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی، مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی، مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی. کہاں پر تھا؟ ان کی ٹپس پہ تھا. They all knew it before they were 14. اور یہ ان کو ازبر تھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی. اور یہ جو چیف پریسٹ تھے، اسکرائبس تھے اور اسکالرس تھے، they were the best of the best. یہ اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے ان کی کریم تھی. They studied the Old Testament day and night. یہ ایسے لوگ نہیں تھے جو فارغ بیٹھے رہتے تھے. بہترین علم ان کے پاس تھا، دن رات پڑھتے رہتے تھے. اور یہ خدا کے کلام سے واقف تھے. خدا کا کلام ان کو ازبر تھا، انہوں نے یاد کیا ہوا تھا اور میمورائز تھا، اور وہ اس کو بار بار اسٹڈی کرتے تھے. اور ان کی جو نالج تھی اس تعلق سے کہ شریعت کیا ہے اور مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہوگی، وہ فینومینل تھا. لیکن اپنی اس ساری اسٹڈی کے باوجود، اپنے اس سارے مطالعے کے باوجود اور ان ساری سالوں کے باوجود جو ان کے ساتھ پرابلم تھی وہ یہ تھی، وہ خدا سے دور تھے. ان کا نالج ان کو خدا کے نزدیک نہیں آیا. وجہ، unless you convert your biblical knowledge into your faith, it won't benefit you. پرابلم کیا ہے؟ نالج کو ایمان میں کنورٹ کریں. Change your Bible knowledge into your personal faith. جب تک علم کی حد تک رہے گا،
ہم ان فریسیوں کی طرح رہیں گے، ہم ان صدوقیوں کی مانند ہوں گے۔ نالج نالج نالج، لیکن جب علم جو ہے وہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ہم ان مجوسیوں کی مانند ہوں گے، ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے، مسیح کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سو ان کی پرابلم کیا تھی؟ they had all the knowledge، اور آپ کے پاس علم ہو، بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے علم ہے، لیکن یہ علم آپ کو نہیں بچائے گا۔ مسیح کے بارے میں جو علم ہے یہ آپ کو نہیں بچائے گا unless you convert your knowledge into your faith۔ تو ان کی پہلی پرابلم کیا تھی؟ وہ صرف نالج رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا۔ اور ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گرچہ عبرانی 11 باب میں اس کی ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، لیکن میں یہ پروف کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ پہلی پرابلم کیا تھی ریلیجس لیڈرز کے ساتھ؟ they had dead faith۔ they already knew کہ میکا نے یہ نبوت کی تھی 700 سال پہلے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوگا؟ بیتل۔ تو سیکنڈ پرابلم جو ہم ان جوئش لیڈرز میں دیکھتے ہیں، why they were not able to recognize Christ and go to worship him، they were disinterested، ان کے انٹرسٹ نہیں تھا۔ they were disinterested، اپنے سارے علم کے باوجود، اپنی ساری نالج کے باوجود کہ مسیح کی پیدائش کہاں پہ ہوگی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بکس کیا کہتی ہیں، موزس کی ٹیچنگز کیا ہیں، سیمول کی ٹیچنگز کیا ہیں، کنگ ڈیوڈ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، کتنے معجزے ہوئے، ایوری تھنگ ان کی فنگر ٹپس پہ تھا، but still they were disinterested in God۔ وہ کیوں بیت لحم میں نہیں گئے اور انہوں نے 6 میل کا سفر کیوں نہیں طے کیا کہ ہم بھی جا کر اس بادشاہ کو دیکھیں اور نجات دہندہ کو دیکھیں اور سجدہ کریں اور گفٹس دیں اور نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں؟ پہلی بات یہ ہے they only had knowledge and no faith۔ اور آج بھی چرچ میں جو بے شمار آنے والے لوگ ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، knowledge knowledge knowledge، but knowledge unless it's converted into your faith is of no use، آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ جتنا مرضی جان لیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، لیکن جب تک آپ اس کے قدموں میں نہیں آ جائیں گے، اس کی صلیب کو نہیں پکڑ لیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اور ان کی سیکنڈ پرابلم کیا ہے؟ they were disinterested، ان کا انٹرسٹ اور چیزوں میں تھا۔ اور جب آپ کیا وجہ ہے why they were so disinterested؟ ایک بنیادی بات یاد رکھیں، جب آپ کی دلچسپی دنیا میں بڑھ جائے گی، آپ کی دلچسپی خدا میں کم ہو جائے گی، اور جب آپ کی دلچسپی خدا میں زیادہ ہو جائے گی، آٹومیٹکلی آپ کی دلچسپی دنیا میں کم ہو جائے گی۔ they are reciprocal، ایک میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، ایک میں آپ کی دلچسپی کم ہوگی۔ آپ نے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھا۔ If your love for Jesus will grow, then your love for the world will diminish. And if your love for the world will grow, then your love for the world, for God will diminish. اس لیے خدا نے کہا دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی جو انکلینیشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وانٹس ہیں، کلنگنگ ہے، وہ دولت اور دنیا اور ان چیزوں کی طرف۔ اور جتنا آپ دولت مند شخص دیکھیں گے، مور اور لیس آپ اسے خدا سے دور دیکھیں گے۔
मे बी वो ज़ाहिरी तौर पर शो कर सकता है, लेकिन फ्रॉम हिज हार्ट हमें वो खुदा से दूर नजर आएगा। लेकिन जो तीसरी और अहम बात है वो ये है कि क्यों ये जो यहूदी रहनुमा थे और मजहबी रहनुमा थे, इन्होंने उस सेवियर की तलाश नहीं की और उसके पीछे नहीं गए। और जो तीसरी और बुनियादी एक वजह है वो ये है, they had all the information but they had no relationship with God. Relationship. What they missing? Not the information, not the knowledge about Jesus, not the information about Jesus, not the facts about Jesus. मिस क्या कर रहे थे? Relationship. Relationship. So the key point is, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का आपको कोई फायदा नहीं है अगर आपका मसीह के साथ रिश्ता नहीं। रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। सो आज इस क्रिसमस सीजन में, इस एडवेंट सीजन में आपने अपने आप से ये सवाल करना है, मेरा खुदा के साथ रिश्ता कैसा? डोंट फोकस ऑन एक्सटर्नल रिलेशनशिप। आप चर्च जा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आप हदिया दे रहे हैं, हाँ ये समटाइम इट कैन रिफ्लेक्ट आवर इंटरनल रिलेशनशिप, बट समटाइम इट जस्ट एक्सटर्नल रिलेशनशिप। अंदर से, फ्रॉम योर हार्ट, डू यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड? डू यू लव टू प्रे एंड टू सिंग? खुदा से बातें करना, खुदा की हम्द करना, खुदा के गीत गाना, खुदा के साथ वक्त गुजारना, डू यू लव इट? दिस शोज यू हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। जो आपका असल रिश्ता है खुदा के साथ, वो इस बात से जाहिर होता है हाउ मच यू स्पेंड टाइम विद हिम, हाउ मच यू लव हिम, how much you have desire for him. So उनके अंदर नॉलेज तो थी, कमिटमेंट नहीं थी, रिलेशनशिप नहीं। क्या आप खुदा से गिले शिकवे करते रहते हैं? और you sing praises unto the Lord? रिश्ता बिल्ड अप, रिलेशनशिप, वक्त गुजारे खुदा के साथ। और जब आपका खुदा के साथ रिश्ता होगा, राबता होगा, आप उसकी आवाज भी सुन पाएंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज। Sometimes we just come to God or we come to church just to get something. मौजज़ा हो जाए, दुआओं का जवाब मिल जाए, शिफा मिल जाए, फलां चीज मिल जाए। Definitely God gives. खुदा देता है और डेफिनेटली देता है, लेकिन जिसके साथ खुदा का रिश्ता है, खुदा उसको कैसे देता है? वो तो अपने महबूब को नींद ही में देता, मांगना नहीं पड़ता, वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। गाइडेंस है, हीलिंग्स है, मिरेकल्स है, ब्लेसिंग्स है, फेवर है, जॉब है, तरक्की है, कामयाबी है, वो तो अपने महबूब को नींद ही मिले। और महबूब कैसे बनता है? रिलेशनशिप। और जब आपका खुदावन के साथ ये रिश्ता है, तो फिर वो आपकी जो नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, वांट्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो उनको पूरा भी करेगा। वो मौज से भी करेगा आपकी जिंदगी में, वो आपको सब कुछ देगा। बट द पॉइंट इज वी मस्ट हैव अ रिलेशनशिप। और खुदा अपने साथ जो हम उसके साथ जो रिश्ता रखते हैं, खुदा उसको टेस्ट करता है। कई दफा वो आपको बहुत सी दौलत देकर उस रिश्ते को टेस्ट करता है, कई दफा वो उस दौलत को स्क्वीज करके
آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو ٹیسٹ کرتا ہے. کئی دفعہ وہ معجزہ دے کر آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. کئی دفعہ وہ معجزہ روک کر آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. خدا کے اپنے میتھڈز ہیں ٹیسٹ کرنے. He tests your heart. How much you love him. And what kind of a relationship you have with God. So میں چرچ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو مسیح زندگی ہے، آپ کتنی خوشحال یا جوائفل زندگی بسر کریں گے، it depends on your attitude. کتنا آپ کے پاس ہے، کتنا آپ کے پاس نہیں ہے، کیا آپ کو ملا ہے، کیا آپ کو نہیں ملا ہے، اس سے آپ کی زندگی کی جوائے ڈیپینڈ نہیں کرتی. کس ایٹیٹیوڈ سے آپ زندگی گزارتے ہیں. ایوب کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ خداوند نے دیا، خداوند نے دیا، خداوند کا نام مبارک. جب تک آپ اس کرسچن ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے، آپ ایک جوائفل زندگی نہیں گزار سکتے. فیکٹ یہ ہے، پرابلمز آر ایوری ویئر. کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے ملک کی اپنی پرابلم ہے، اور ملکوں کی اپنی پرابلم ہے، ہر جگہ کی اپنی پرابلمز ہیں، ہر معاشرے کی اپنی پرابلمز ہیں، اپنی سٹرگلز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں. میں بھی آپ سمجھتے ہیں چاند پہ چلے جائیں تو بڑے خوش رہیں گے، وہاں چاند پہ آپ کی اپنی کوئی اور پرابلم شروع ہو جائے. کسی اور جگہ جائیں گے، وہاں اپنی پرابلم شروع ہو جائے. But the point is، جب آپ مسیحی پرسپیکٹیو کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب آپ اس نقطہ نظر سے زندگی بسر کرتے ہیں، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری فکر کرتا ہے، خدا میری مدد کرے گا، خدا مجھے سنبھالتا ہے، خدا ہر روز میرے آگے آگے چلتا ہے، اس کے وعدوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اس کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، اس کی حضوری میرے ساتھ ہے، اس کا جلال میرے ساتھ ہے. ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں، آسمان میرا گھر ہے، خدا میرے لیے مہیا کرے گا. وہ 2017 میں بھی میری فکر کرتا ہے، وہ 18 میں بھی میری فکر کرے گا. میں اپنی فکریں خداوند پہ ڈال دیتا ہوں. خداوند نے مجھے تھاما ہے، خداوند میرے ساتھ ہے، وہ میرا ہاتھ تھامے رہے گا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس کا سایہ مجھ پر موجود ہے، اس کا ہاتھ مجھے تھامے ہوئے ہے. اس کانفیڈنس سے آپ زندگی بسر کریں. خدا آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ، یہ کانفیڈنس آپ میں بلڈ اپ کرتا ہے، یہ ایمان آپ میں بلڈ اپ کرتا ہے. خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے. اور پھر آپ اپنی زندگی میں جوائے اور پیس کو ریسیو کرتے ہیں. اور اس لیے خدا نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے. There are a lot of problems in the world. بیماریاں، مشکلات، فائنینشیل پرابلمز اور پرابلمز. لوگ آپ کے لیے پرابلمز کھڑی کر دیتے ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پہاڑ ہیں. لیکن ان ساری مصیبتوں اور پہاڑوں اور پرابلمز اور بیماریوں اور مشکلات کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں، ایک عظیم خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. A mighty God is standing with you. جس کی قوت اور قدرت آپ کو سنبھالتی ہے. زبور میں بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے. وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے. تو ایک بائبل اسکالر نے اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے کہ when you see enemies coming around you، جب آپ یہ دیکھیں کہ دشمن آ رہے ہیں آپ کے اگینسٹ، مخالف حالات آ رہے ہیں آپ کے اگینسٹ، مشکل آ رہی ہے آپ کے اگینسٹ، تو ریممبر، اس سے پہلے کہ وہ مشکل یا دشمن آپ کے نزدیک آئے، خدا آپ کے لیے دسترخوان بچھا. وہ میرے دشمنوں کے روبرو. He let your enemies come، تاکہ جو وہ میز آپ کے لیے لگا دے، وہ خدا ہی چاہتا ہے کہ آپ کے دشمن بھی دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے تھے، خدا نے اس لیے یہ کر دیا. ہم یہ کرنا چاہتے تھے، خدا نے اس لیے یہ کر دیا.
وہ دشمن چاہے انسانی شکل میں ہے، چاہے کوئی ارواح ہیں، اسپرٹس ہیں، جادوگر ہیں، مشکلات ہیں، کرائسس ہیں، واٹ ایور. لیکن یاد رکھیں اگر آپ دشمن کو دیکھ رہے ہیں تو اس بات کو بھی دیکھیں کہ میز بھی لگنے والا ہے. میز بھی لگنے والا ہے، وہ میرے دشمنوں کے روبرو. جاب پلیس پہ، آفس میں، بزنس میں، منسٹری میں جب آپ دیکھیں دشمن میرے آگے آ رہا ہے، کوئی جیلسی ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، پرابلمز ہیں، کوئی یہ کر رہا ہے آپ کے لیے، کوئی وہ کر رہا ہے آپ کے لیے، stay in peace. Be relaxed. It's the time for God to show up. یہ وہ وقت ہے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اور وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ دسترخوان بچھائے گا. اور دسترخوان کا مطلب he will give you plenty to eat and to have and to rejoice. آمین. اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ کے دشمنوں کے روبرو آپ کے آگے دسترخوان بچھا دے گا. آپ کو اپنے دشمنوں سے یا آنے والے فیوچر سے کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دسترخوان بچھا دے گا. He will spread a table before you. He will spread a table before you. آمین. زبردست وعدہ ہے خدا کا اور ایک زبردست ریویلیشن ہے خدا کا. وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا. This means if the enemies are coming, the table is also coming. خدا انتظام بھی کرے گا، مہیا بھی کرے گا، فراہم بھی کرے گا اور میرے لیے سب کچھ کرے گا. So this was the problem with these Jewish leaders. ان کے ریلیجن نے ان کو ڈیڈ بنا دیا تھا. They were serving the Lord, but they had no joy because they had no relationship with God. اور اس لیے ملاکی نبی کی کتاب میں خدا نے لکھا ہے تم کیسے ہدیے میرے پاس لاتے ہو، بیمار جانور لاتے ہو. ان کی لیکڈیسیکل اپروچ جو ہے خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اور لنگڑے جانور لاتے ہو، بیمار جانور لاتے ہو میرے آگے اور پھر کہتے ہو خدا ہمیں برکت دے. This was the level of their relationship with God. So this is the problem with these Jewish leaders کہ انہوں نے اس 6 میل کا جو سفر ہے وہ کیوں نہیں طے کیا؟ کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. Many people around you, آپ چرچ میں آ جاتے ہیں سنڈے کو. You are here today. لیکن آپ کی فیملی میں سے کئی لوگ ہیں، آپ کے نیبرز میں سے کئی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے کئی لوگ ہیں جو چرچ نہیں جاتے. Why are you here? کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی چھٹی مل دی ہے وہ بھی بڑے کام نہیں کرنے. You are here because you love Jesus Christ. You are here because you have a relationship with God. آپ قربانی دے کر آئے ہیں، آپ وقت نکال کر آئے ہیں، آپ نے سستی کو، لیزینس کو، اس سارے ایٹیٹیوڈ کو پیچھے کیا ہے. آپ میں سے کئی لوگ بڑی سٹرگل کے ساتھ آئے ہیں. کوئی بیمار ہے اور کوئی دور سے آتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے. آپ بڑی ایفرٹس کر کے آئے ہیں کیونکہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے. You love Jesus. He knows you are here. جس بھی چرچ میں جہاں بھی لوگ موجود ہیں، جو بھی بائبل بلیونگ چرچ ہے، God sees you. God knows you and He will bless you. وہ آپ کو برکت بھی دے. ان کی پرابلم کیا ہے؟ They had a dead faith, a dead religion. Their worship was dead. Their worship was useless. لنگڑے اور لیم اور اندھے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں. اور اس لیک آف اس ریلیشن شپ کے سبب سے انہوں نے وہ 6 میل کا سفر جو ہے وہ طے نہیں کیا. اور آخری بات، 5ویں اور آخری بات کہ انہوں نے یہ سفر کیوں نہیں طے کیا. They were spiritually indifferent. They had spiritual pride. They were spiritually lazy. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے they had no hunger and no thirst for God. No longing for God, no seeking for God, no hunger and no thirst for God. وہ خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے نہیں.
آج ہم اس پیغام سے یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں اس بات کو ایڈ کرنا ہے، خداوند اپنے لیے میری زندگی میں بھوک اور پیاس کو پیدا Give me a thirst and a hunger for your presence, Father. ہم چیزوں کے لیے، معجزوں کے لیے اور گلوری اور گلیمر کے لیے خدا کی طرف نہ آئیں یا چرچ میں نہ آئیں، ہم اس لیے خدا کے پاس آئیں، ہم خدا کی بھوکی اور پیاسے ہیں۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کے لیے، یہ وہ پیاسی روح تھی، یہ وہ پیاسی روح ہے داؤد نبی کی، یہ وہ پیاسی روح ہے جس نے اس کو خدا کا عظیم پرستار بنا دیا، بنی اسرائیل کا عظیم بادشاہ بنا دیا، اور یہ وہ پیاسی روح تھی جس کے گھرانے میں سے نجات دہندہ دنیا میں آئی۔ یہ وہ پیاس تھی جو اس کی نسلوں میں بھی ہمیں آگے نظر آتی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کے لیے پیاسی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے لیے بھوکا اور پیاسا تاکہ دنیا کی جو بھوک پیاس ہے، جو اور چیزوں کی، جو پرائیڈ ہے، جو سیلفنس ہے ہمارے اندر، وہ ختم ہوتی چلی جائے، اور خدا کے لیے جو بھوک اور پیاس ہے وہ ہماری زندگی میں بڑھتی جائے۔ اور یہ بھوک اور پیاس آپ کو کیا بنا دے گی؟ A mighty servant of God۔ داؤد کی اس بھوک اور پیاس نے اسے کیا بنا دیا؟ A mighty warrior, a mighty worshipper, a mighty singer, a man of valor, a mighty man of God, the giant killer۔ اور وہ نسل، یسی کی وہ نسل جہاں سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ آمین۔ یا خدا کے لیے بھوکے اور پیاسے، اس رشتے کے لیے اسٹائل کرو۔ Give your best to God, your best time, your best offerings۔ مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرے۔ Give your best time to God۔ When you're young, serve God, love God, have a relationship with Him۔ اور رشتے کا مطلب کیا ہے؟ کلام کے مطابق زندگی بسر۔ When you love God, you are not offended by people۔ پھر آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے، اس نے یہ نہیں کیا، فلاں نے ہمیں یہ، you are not offended by people۔ ہمیں اس نے نہیں بلایا، ہمیں اس نے یہ نہیں دیا، because you have a greater connection۔ You live in a bigger relationship۔ Small things doesn't matter to you۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ میں کوئی اثر نہیں، آپ ایک بڑے رشتے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ You are connected with a big God۔ You small human being get connected with a big and mighty God۔ Small things doesn't matter to you۔ یہ رشتہ آپ کو اوور کمر بنا دے۔ When you walk with God، دوسری چیزیں آپ کو میٹر نہیں کرتی، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ They are good people in every denomination۔ اچھے لوگ جو ہیں ہر ڈینومینیشن میں موجود، جو بائبل بلیونگ ڈینومینیشنز ہیں۔ سو کئی لوگ یہی سوچتے ہیں we are the best denomination، we are the best، we are the superior۔ خدا کے پیاسے، خدا سے پیار کرنے والے ہر مشن میں، ڈینومینیشن میں موجود ہیں، اور جو خدا کے حکموں پر چلے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ Respect each other, love each other۔ Hallelujah۔ Have a relationship with God۔ آپ کو کسی کو بھی معاف کرنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوگی۔ If you have a relationship with God، آپ کو کسی قسم کے بھی حالات میں سے گزرنے میں آپ کو پرابلم نہیں پیش آئے گی if you have a relationship with God۔ آخری بات جو ہم ان لیڈرز کے بارے میں دیکھتے ہیں، چارلس اسپرجن نے اس پیسج کا تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، those who should have been leaders
were no leaders. They had no heart for Christ. इस आयत की तफसीर करते हुए स्पर्जन ने कहा कि जिनको लीडर होना चाहिए था, जिनको सबसे पहले बैतलहम में जाना चाहिए था, वो गए ही नहीं। ये 6 मील का सफर उन्होंने तय नहीं किया और वो अपने आप को में भी एक सुपीरियर क्लास समझते थे। और स्पर्जन कहता है their issue was the heart issue. उनका दिल खुदा में नहीं था। वो एक रस्म में और एक लिटर्जिकल साइकिल में इन्वॉल्व थे, नॉलेज था, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उनका दिल जो है वो खुदा में नहीं था। जॉन कैल्विन ने इस आयत का तर्जुमा करते हुए लिखा, Jewish leaders had sunk into spiritual darkness. कि यहूदी रहनुमा मसीह की पैदाइश पर ये 6 मील का सफर तय करके उसको देखने के लिए नहीं जा सके, and they missed the greatest moments of history. और उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहतरीन एक एक्सपीरियंस जो था वो खो दिया। और एक और प्रॉब्लम जो हमें जूश लीडर्स में नजर आती है वो ये है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। They don't want to live by the word. वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और जैसे उनको बाइबल बताती है या मसीह की तालीम है वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते। So the last thing is, आप मसीह से कितने फासले? How far you are from Christ today? 6 miles, 5 miles, 4 miles, 4 मील दूर है, 3 मील दूर है, 2 मील दूर है, 1 मील दूर है, या बैतलहम की उस चरनी पर मौजूद है। इस क्रिसमस सीजन में, इस एडवेंट सीजन में आपने अपनी जिंदगी पे गौर करना है, आप कितने फासले? अगर सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन है, आप 6 मील के फासले पर। And if you have a real relationship with Lord Jesus Christ, आप उस बैतलहम की जर्नी के पास पहुंचे। आज आपने अपने आप को देखना है, आप अपने मौजे से, आप अपनी निजात से, आप अपनी शिफा से, आप अपनी बरकत से कितने मील दूर हैं। And the mistake is yours. अगर आप दूर हैं, वजह आप खुद है। ये सफर वो एक दिन में तय कर सकते हैं, और आज दिनों की बात नहीं है, ये सफर आप लम्हों में तय कर सकते हैं। आप आज ही उसके कदमों में आ सकते हैं, आप आज ही वो रिश्ता कायम कर सकते हैं। अब तो दिनों की बात नहीं है, अब मीलों की बात नहीं है, अब लम्हों की बात है कि आप उस जिंदा यीशु जो निजात दहिंदा है, दुनिया का निजात दहिंदा है, अब आज ही उसके कदमों में आ सकते हैं। We don't celebrate Christmas because a child is born in Bethlehem. We celebrate Christmas because the Savior is born in Bethlehem. एक निजात दहिंदा उस चरनी में बैतलहम में पैदा हुआ है। और इस सारे वाक्य में हम देखते हैं 3 किस्म के रवैये हमें नजर आते हैं। 3 किस्म के लोग हैं और 3 किस्म के रवैये जो हैं मसीह के ताल्लुक से वो नजर आते हैं। हेरोदीस है, फकी फरीसी है और मजूसी है। 3 groups of people are here in this passage, और उनके 3 रिस्पॉन्सेज हमें नजर आते हैं। हेरोदीस का रवैया क्या है? He wanted to kill Jesus. यही 3 रवैये मसीह के ताल्लुक से आज आपको दुनिया में नजर आए। पहला रवैया क्या है? हेरोदीसी रवैया। हेरोदीस का रवैया क्या है? उसने क्या हुक्म जारी किया? Kill the child. यीशु मसीह को, इस बच्चे को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया। दूसरा रवैया क्या है? फकीयों का रवैया है। They ignored Jesus. Careless attitude.
उन्होंने यीशु मसीह को नजरअंदाज किया। बैतलहम में आया है तो ठीक है, हमें से क्या फर्क है। मीका ने कहा था पैदा होगा, वो पैदा हो गया होगा। So many people in the Christian world today, उनका ऐसा ही एटीट्यूड है क्राइस्ट के लिए, they just ignore him. Externally, outwardly, they celebrate Jesus, but inwardly, they'll say from their heart, they have no relationship with Jesus. और नंबर 3, इन मजूसियों का रवैया है, they worship Jesus. वो किस मकसद के लिए आए थे? सजदा करने। वो किस मकसद के लिए आए थे? हदीये देने के लिए आए थे, और उन्होंने उस मकसद को पूरा किया। They worship Jesus. और ये तीसरी किस्म के लोग हैं जो आज भी मौजूद हैं, आप भी उनमें से हैं, कई चर्चेस में मौजूद हैं। They worship Jesus. Hallelujah. Some try to kill him, some want to ignore him, and some worship him. लेकिन जो आखिरी बात है वो ये है, no one can ever and no one will ever be able to kill Jesus. यीशु को कोई खत्म नहीं कर सका, यीशु को कोई नहीं मार सका, और जिन्होंने यीशु को मसलूब भी किया वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और यरूशलेम में आज भी उसकी कब्र खाली है। यीशु भी हमेशा जिंदा रहेगा, उसकी कलीसिया भी हमेशा जिंदा रहेगी। आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब हैं। No harlot will ever be able to kill Jesus. कोई हेरोदिस यीशु को, यीशु की किताब को, यीशु के कलाम को, यीशु की बातों को, यीशु की इंजील को और यीशु के लोगों को खत्म नहीं कर सकते। हम बादलों पे उसके आने का इंतजार करते हैं, वो आएगा और हम उसके साथ बादलों पर आएंगे। Jesus will always live and the church is triumphant. कलीसिया भी हमेशा जिंदा रहे। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। और जो मसीह को इग्नोर करते हैं वो जितना मर्जी करते चले जाएं, the loss is theirs. The loss is theirs. राह पर जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर वो बाप के पास नहीं जा सकता। और जो मसीह को वर्शिप करते हैं, they are the blessed people on the earth. आप खुदा के वाले जो उसको वर्शिप करते हैं। तो यीशु मसीह की हम्द, सताइश, तारीफ, परस्तिश अब्दुल्लाह होती रहेगी और उसका नाम हमेशा मुबारक रहेगा। वो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, एडोनाई है, इमैनुएल है, सबातिया और बरार है, अव्वल है, आखिर है, मर गया था, जी उठा है, अब तक जिंदा रहेगा, वापस आने वाला है। कोई से तुम पर यरूशलेम में वापस आएगा ताकि आप हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। So we will always worship him. We worship him. Church उसकी हम्द और सना करता है, करता रहेगा, करता है, करता रहेगा, करता है, अब तक करता रहेगा। फरिश्ते उसकी नगमा सुनाई करते रहेंगे और हम हमेशा अपने यीशु को मुबारक कहते रहेंगे। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे। खुदा के लिए दुआ करें। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई
और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।